لیسکو نے شہر کے مختلف علاقوں میں برقی لائنوں پر تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں 7 سے 8 گھنٹے بجلی بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ متعلقہ دفاتر تعمیراتی کاموں کے لیے بجلی کی بندش کی درخواست دے دی گئی ہے۔ ہیڈ کوارٹرز دے سکیں گے۔ گریڈ سٹیشنز اور 11 kV فیڈرز کو بھی بند کر کے ترقیاتی کام کیا جائے گا۔ لیسکو جی او آر سب ڈویژن میں برقی لائنوں سے ٹکرانے والے درختوں کی کٹائی کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ لیسکو نے شہر کے مختلف علاقوں میں برقی لائنوں پر تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں 7 سے 8 گھنٹے بجلی بند کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ ہمارے ساتھ شاہد ندیم سپرا موجود ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں اس بارے میں۔ جی شاہد سپرا، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم پر تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر ان کاموں کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ آئندہ موسم گرما میں صارفین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی ہوتا ہے، کیونکہ بارش، طوفان اور آندھی کے دوران جب ٹرپنگ ہوتی ہے اور مختلف علاقوں میں نہ صرف ٹرانسفارمرز ڈیمیج ہوتے ہیں بلکہ 11 kV کی تاریں ٹوٹ کر گرتی ہیں یا پھر کہیں اور فنی اور تکنیکی خرابی پیدا ہوتی ہے تو صارفین کو طویل بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اب لیسکو نے باقاعدہ طور پر آغاز کیا ہے۔ متعلقہ جو سب ڈویژن ہوگی جنہوں نے اپنے سب ڈویژن میں کام کرنا ہوگا وہ تھرو ایکسین ایس سی اور چیف انجینئر آپریشن کو ایک لیٹر بھجوائیں گے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کس کس علاقے میں بجلی بند کرنی ہے اور کتنے گھنٹے کے لیے بند کرنی ہے۔ تو ذرا یہ بتایا ہے کہ ابتدائی طور پر جو پلان بنایا گیا ہے وہ صبح 7 سے لے کر 1 بجے ہے، اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ صبح 6 بجے سے لے کر 2 بجے تک بھی بجلی بند رہے گی۔ یہ 7 سے 8 گھنٹے کی جو بجلی کی بندش کا شیڈیول ہے وہ تیار کیا گیا ہے تاکہ موسم سرما کے دوران تعمیراتی اور ترقیاتی کام کیے جائے اور آئندہ موسم گرما میں صارفین کو بلا تعطل بجلی دی جائے۔ تو آج جیو اور سب ڈویژن نے بھی مختلف علاقوں میں جو درختوں کی کٹائی کی ہے، جو برقی لائنوں سے ٹکرا رہے تھے، جو بجلی کا جو تفصیلی نظام ہے اس میں ٹرپنگ کا باعث بنتے تھے، تو یہ جے روڈ، مزانگ، کرتبہ چوک اور اس کے ساتھ شادمان کے علاقوں میں درختوں کی کٹائی کی گئی اور برقی لائنوں سے ٹکرانے والے 7 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لیسکو کے پاس کوئی اور متبادل راستہ نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ 7 سے 8 گھنٹے تو شہریوں کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ دیکھیں، جو شیڈیول بنتا ہے اس میں گریڈ اسٹیشنز کو بند کرنا بھی ہوتا ہے اور 11 kV فیڈرز کو بھی بند کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ نے کہا کہ صارفین کو بڑا مسئلہ ہوگا کہ 7 سے 8 گھنٹے مسلسل جب بجلی بند رہے گی تو مشکلات بڑھیں گی اور کئی علاقے ہوں گے جہاں پر پانی یا اس کی بھی قلت پیدا ہوگی۔ لیکن دوسری طرف اگر لیسکو کے سٹاف کی بات کی جائے جس عملہ نے برقی لائنوں پر کام کرنا ہے تو ایسے میں بجلی کی بندش ضروری ہے۔ اگر شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا، بجلی بند نہیں کی جاتی تو برقی لائنوں پر کام نہیں ہو سکے گا اور ان کی جانوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور کتنا وقت درکار ہوگا اس تعمیراتی کام کو مکمل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ ابھی سے شروع ہو رہا ہے اور ماہ مارچ کے شروع تک جو ہے وہ شیڈیول بنایا گیا ہے کہ اس کے بعد نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری میں یہ تمام تعمیراتی کام جاری رہیں گے اور مارچ کا جو پہلا ہفتہ ہوگا اس پر اختتام ہوگا۔ اس وقت لیسکو جو ہے تمام اپنے جو اپ گریڈیشن کا کام ہے یا دیگر جو فنی خرابیاں جہاں پہ پیدا ہوتی رہی ہیں رواں سال موسم گرما میں، ان تمام کو ختم کر کے سسٹم کو مستحکم بنائیں گے۔ جی بہت شکریہ شاہد سپرا، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ لیسکو کا شہر کے مختلف علاقوں میں برقی لائنز پر تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے 7 سے 8 گھنٹے بجلی بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایک اچھی خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ تدریسی سرگرمیوں کے دلدادہ اسپیشل بچوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی ہے، کیونکہ واہگہ ٹاؤن کے موزارک چھبیل میں سرکاری اراضی پر نئے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے موزارک چھبیل کی 11 کنال 5 مرلہ سرکاری اراضی کی اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دینے کی منظوری دے دی ہے۔ جی بالکل، تدریسی سرگرمیوں کے دل دادہ اسپیشل بچوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ واہگہ ٹاؤن کے موزارک چھبیل میں سرکاری اراضی پر نئے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد حسین، بتائیے گا۔ بالکل جی، واہگہ ٹاؤن اور سرحدی علاقوں میں جو خصوصی بچے ہیں، اسپیشل کڈز ہیں، ان کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ واہگہ ٹاؤن کے ایریا میں ایک موزہ رقص بیل میں چونکہ سرکاری اراضی ہے وہاں پر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس ضمن میں بورڈ آف ریونیو پنجاب کی جانب سے ایک مراسلہ لکھا گیا ڈی سی لاہور کو، جس میں 11 کنال 5 مرلہ سرکاری اراضی کو فوری طور پر اسکول یہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام
منتقل کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ فری آف کاسٹ یہ سرکاری اراضی جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام کی جائے گی. البتہ یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے بورڈ آف ریونیو کی جانب سے, جو مراسلہ لکھا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ اراضی کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہے گا اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور فی الحال ڈی سی لاہور کو یہ ہدایت کی گیا ہے کہ وہ اس کی منتقلی کے حوالے سے بورڈ آف ریونیو رولز 1958 کے تحت باقاعدہ یہ اراضی جو ہے وہ منتقل کرے تاکہ اسکول ایجوکیشن اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر کے حوالے سے پیش رفت ہو سکے. موضع رکھ چبیل ہے واگا ٹاؤن کا, جہاں پر یہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر بنایا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ راؤ دلشاد حسین, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. جی بالکل, اب آپ کو ایک اور اچھی خبر سے آگاہ کریں. پاک ترک تعلقات کی 75ویں سالگرہ, پی آئی اے کا اپنے مسافروں کے لیے بڑا اقدام. استنبول جانے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی. پی آئی اے کا براہ راست استنبول پروازیں آپریٹ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. پی آئی اے 14 نومبر سے استنبول کے لیے پروازیں شروع کرے گا. جی ہاں, لاہور اور اسلام آباد سے براہ راست استنبول پروازیں روانہ ہونے جا رہی ہیں. اس بارے میں بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے سعید احمد سعید موجود ہیں. جی سعید, بتائیے گا اس بارے میں. بالکل, پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر پی آئی اے نے اپنے مسافروں کے لیے ایک اچھا اقدام ہے وہ سامنے لایا ہے, اور پی آئی اے جو ہے وہ استنبول کے لیے براہ راست پرواز چلانے کا اعلان ہے وہ کر دیا ہے. اور پی آئی اے جو ہے وہ 14 نومبر سے لاہور اسلام آباد سے براہ راست پروازیں ہیں وہ آپریٹ کرے گا, جن میں لاہور سے ہفتہ وار 2 جبکہ اسلام آباد سے ہفتہ وار 4 پروازیں ہیں وہ آپریٹ کی جائیں گی. اور پی آئی اے جو ہے وہ استنبول کے ذریعے مسافروں کو امریکہ, برطانیہ اور یورپ کے مسلم ممالک پر رسائی دے گا. اور اس حوالے سے پی آئی اے جو ہے وہ ٹرکش ایئر لائن سے کوڈ شیئرنگ کے تحت مسافروں کو جو ہے وہ لاہور سے براہ راست استنبول اور استنبول سے آگے ٹرکش ایئر کے طیاروں کے ذریعے کل 28 ممالک میں رسائی ہے وہ فراہم کرے گا. اور پی آئی اے نے لاہور سے براہ راست استنبول کے آغاز ہے وہ کر دیا ہے, اور ساتھ ہی ہدایات بھی کی گئی ہیں کہ وہ مسافر جو براہ راست استنبول یا استنبول کے ذریعے 28 دیگر ممالک میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن اور کسی بھی پی کے ہیڈ آفس دفاتر سے ٹکٹیں ہیں وہ لے سکتے ہیں. جی بالکل, ٹکٹوں کی بکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی سعید احمد سعید, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں کہ موسم سرما کی آمد کے پیش نظر لنڈا بازاروں میں گرم کپڑے خریدنے والوں کا رش. چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد اہل خانہ سمیت حاجی کیمپ لنڈا بازار پہنچ گئی ہے. شہریوں کی جانب سے لنڈے بازار میں بھی مہنگائی کے شکوے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. موسم سرما کی آمد کے پیش نظر لنڈا بازار میں گرم کپڑے خریدنے والوں کا رش بڑھ گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں رومیل الیاس سے. جی رومیل الیاس, بتائیے گا. جی بالکل, حاجی کیمپ لنڈا مارکیٹ میں اس وقت میں موجود ہوں, جہاں پر موسم سرما کے پیش نظر شہریوں کی بڑی تعداد گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے یہاں پر پہنچ چکی ہے. کافی بڑی تعداد میں شہری جو ہے وہ فیملی سمیت یہاں پر خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں. موسم میں جو ہے وہ ابھی تک دھوپ تو ہے, گرمی بھی ہے, مگر صبح کے اوقات میں اور رات کے وقت خاص کر جو موٹر سائیکل چلانے والے شہری ہیں ان کو جو ہے وہ اپر یا جیکٹ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ شام کے اوقات میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے جو ہے وہ سردی کا بھی احساس ہوتا ہے. 15 دن اکتوبر کے مہینے کے جو ہے وہ گزر چکے ہیں, اور 15 دن کے بعد جو ہے وہ اب دن بہ دن جو ہے وہ موسم بدلتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا. شہری جو ہے وہ یہاں پر مہنگی اشیاء ہونے کا جو ہے وہ شکوہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو کہ بات کرنا چاہتے ہیں لنڈے میں مہنگائی کے باعث. جی بتائیں جی, لنڈے میں آپ آئے ہیں, کیا بازار کا رجحان ہے, مہنگائی ہے کہ سستی چیزیں ہیں؟ کوئی حالات نہیں ہے, بہت مہنگائی ہے اس دور میں. جو ہے نا غریب آدمی کا گزارا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ابھی سردی آئی نہیں ہے تو انہیں 500 600 700 کے لگا رہے ہیں یہ چیز, اور اس طرح بوٹ بھی اس طرح لگا رہے ہیں. اچھا, 500-600 روپے میں جو اپر یا جیکٹ مل رہا ہے وہ پچھلے سال کتنے کا تھا؟ پچھلے سال وہ تقریباً 200-250 کا تھا. جی بالکل, شہری شکوہ کر رہے ہیں کہ لنڈے میں پچھلے سال جو 200-250 کے درمیان جو چیز مل جاتی تھی وہ اس بار جو ہے وہ 400 سے 500 روپے کی ہے. دکاندار سے بھی بات کریں گے, ریڑھی بان موجود ہیں یہاں پر, ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کیوں آپ نے اتنی مہنگائی کر رکھی ہے. لنڈا سارا جو ہے وہ یہاں پر جو گاہک آئے ہیں وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ بڑی مہنگی چیزیں ہیں. وجہ بتائیں, کیا وجہ ہے؟ بھائی جان, یہ پچھلے سال سستا تھا, پچھلے سال بنڈل بھی سستا تھا. جو پچھلے سال 10,000 کا بنڈل ہوتا تھا اس بار 16-17 روپے کا بنڈل ہوا, ٹھیک ہے. اس طرح باقی خرچے بھی زیادہ ہو گئے ہیں, تو ہم نے بھی پھر مہنگے بیچنے, ہم نقصان تو نہیں کر سکتے اس مال میں.
हाँ जी बिल्कुल, जो दुकानदार हैं, जो रेडी बान है, वो भी शिकवा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि लंडे के कपड़ों का जो बंडल है पहले 10,000 रुपए का मिलता था, मगर अब वही। बहुत शुक्रिया नुमेर इलियास साहब का, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।